عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کے لیے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں البتہ خیر و برکت ہے۔ اور جو شخص یہ کام یعنی نیک عمل کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا، نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے، اس کو ہم ان قریب اجر عظیم ادا فرمائیں گے۔ اس آیت شریف میں حق تعالی شانہ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور جس اجر کو حق جل جلالہ بڑا فرما دیں اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ بے شک اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بار ہے مگر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مصالحت کرانا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسا کہ اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے، اور بھی خصوص میں لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی ترغیب فرمائی گئی ہے۔ اس جگہ اس کا ذکر مقصود نہیں، اس جگہ اس بات کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ امر بالمعروف میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں میں مصالحت کی صورت جس طریقے سے بھی پیدا ہو سکے اس کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے۔ دوستو، یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے اجر کا وعدہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں لوگوں میں صلح رحمی کرائیں، اور پیارے نبی نے اس مضمون میں تعریف فرمائی ہے ان لوگوں کی جو آپس میں لوگوں کی مصالحت کرائیں۔ یہ بہت اونچا عمل ہے، ورنہ عام طور پہ دنیا میں مزے میر تو ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ دیکھو دوستو، دو ایمان والوں میں آپس میں کینسن ہو جائے، کینسن کا ہو جانا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ایک سے زیادہ برتن جہاں ہوتے ہیں آواز ہوتی ہے، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ دو ایمان والوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، کینسن ہو جائے اور بات بگڑ جائے اور یہاں تک کہ نفرتیں پیدا ہو جائیں، اس میں آپس میں صلح کرانے والوں کا بڑے اجر کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ پیارے نبی نے ان کے لیے بتایا ہے کتنا اونچا یہ عمل، اور اس کے اگینسٹ، اس کے اپوزٹ، اس کے خلاف دو ایمان والوں میں پہلے ہی پھوٹ پڑ گئی، اوپر سے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا جائے، ایک دوسرے کی چغلی لگائی جائے اور ایک دوسرے کو اور زیادہ بھڑکایا جائے اور مرچ مسالہ لگا کر اور مزے لیے جائیں،
ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ مثال دے رہا ہوں. دو ایمان والوں میں آپس میں صلح کرا دینا، اس کا اجر ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اس سے زیادہ اجر. بے شک بے شک. اور دو ایمان والوں میں اور بات کو بھڑکا دینا، جھگڑا کرا دینا، ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کو ڈھا دینا. بے شک بے شک. ہر ایمان والا وہ اس بات کی کوشش کرے کہ ایک تو ہماری کسی بات سے، کسی عمل سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ہم سے کسی کا برا نہ ہو، برا نہ چاہیں. کیونکہ جو انسان اور انسانوں کا اور خاص کر کے ایمان والوں کا برا چاہتا ہے، اللہ کی مدد ہٹا لی جاتی ہے. بے شک بے شک. اور جو انسان تمام انسانیت کا بھلا چاہتا ہے، خاص کر کے ایمان والوں کا بھلا چاہتا ہے، اللہ کی خاص مدد متوجہ ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں بڑے اجر کا، اور جس کو اللہ بڑا اجر فرما دے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. بے شک بے شک. اس لیے دوستو یہ معمولی سا عمل نہیں ہے، یہ بہت اونچا عمل ہے. میں آپ کو دو کام بتا رہا ہوں، اس کو کر لینا، اللہ کی خاص مدد متوجہ ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. جب تک اس پر قائم رہوگے. نمبر 1، کوشش کریں اپنی طرف سے کہ خود اپنے بارے میں کہ ہم کمتر ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہماری ناک چھوٹی، ہم چھوٹے باپ کے، اور سب دنیا کے تمام انسان ہم سے بہتر، ہم سے بھلے، ہم سے اچھے. دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار خود کو جانے، مانے، سمجھیں. ایک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، ان سے کسی نے کہا حضرت مالک بن دینار اپنے بارے میں یوں فرماتے ہیں، مسجد کے دروازے میں کوئی آ کر یہ اعلان کر دے، اس مجلس میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے وہ مسجد سے دور ہو جائے، تو حضرت مالک بن دینار اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. یعنی کہ خود کو اپنے کو سب سے بڑا گناہ گار مانتے ہیں. ان عالم نے یہ بات سننے کے بعد فرمایا، مالک بن دینار کی انہی باتوں نے تو مالک کو مالک کی نگاہوں میں مالک بنا دیا. دوستو بہت اونچا عمل ہے. خود کو گناہ گار جاننا، سمجھنا، ماننا، اور سب کو اپنے سے بہتر جاننا. تمام انسانوں کو انسانیت کے اعتبار سے بہتر جانے سمجھے، اور ایمان والوں کو اپنے سے زیادہ بہتر جانے کہ اس کے پاس چاہے دنیا کی تمام برائیاں موجود ہیں، لیکن ایک خوبی ایسی ہے جو تمام برائیوں میں پانی پھیر دیتی ہے، وہ ہے ایمان. یہ ایمان والا ہے. دوستو خود کو کمتر جانے، اوروں کو بہتر مانے. دوسرا عمل، رات سونے سے پہلے سب کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر کے سوئیں، کسی کی طرف سے گلہ شکوہ نہ رکھیں. میں سچ کہہ رہا ہوں،
जबान से कहना तो दूर की बात, दिल में चाहेंगे अल्लाह पूरा फरमा देगा, बेशक चेहरे में नूर अदा फरमाएगा, दिल में चैन और सुकून इत्मीनान राहत मिलेगी, जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में अल्लाह बरकत पैदा फरमाएगा, बेशक दुआओं में कबूलियत पैदा फरमाएगा। तमाम कायनात के बसने वाले इंसान, जिन्नात, चरीन परिन, हत्ता के फरिश्तों के अंदर, तमाम मखलूक के अंदर, चाहे वो जानदार हैं या बेजान, सब में अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमा देगा। दो अमल, पहला अमल खुद को कमतर जानना, औरों को बेहतर मानना। दूसरा अमल, रात सोने से पहले अपने दिल को सबकी तरफ से साफ करके सोएं। हमारे थोड़े अमल भी बहुत काफ़ी हो जाएंगे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लोगों से, सहाबा इकराम से, अगर किसी को दुनिया में जन्नती देखना है तो इस दरवाजे से जो शख्स पहला दाखिल हो वो जन्नती है। तो लोगों ने देखा एक साहब जो वज़ू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दरवाजे से दाखिल हुए, पहले शख्स, और उनके जूते उनके बगल में थे। उन्होंने जूते एक तरफ रखे और नमाज पढ़ी और फिर चले गए अपने जूते उठा करके वापस। दूसरी मर्तबा फिर प्यारे नबी ने फरमाया, दुनिया में रहते हुए किसी को जन्नती देखना है तो इस दरवाजे से जो सबसे पहले दाखिल हों वो जन्नती हैं। लोगों ने देखा वही कल वाले शख्स, पहले शख्स दरवाजे में दाखिल हुए उसी हालत में कि उनका वज़ू का पानी उनके चेहरे से टपक रहा था, जूते उनके बगल में थे, उन्होंने एक तरफ रखे और नमाज अदा की और वापस चले। तीसरी मर्तबा फिर प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में किसी को जन्नती देखना है तो इस दरवाजे से जो सबसे पहले दाखिल हो उसको देख लें। लोगों ने देखा वही पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा वही शख्स तीसरी मर्तबा भी दाखिल होता है उसी हालत में कि वज़ू का पानी टपक रहा है। उसने जूते रखे, नमाज अदा की और वापस चला गया। एक सहाबी इस बात पे हैरान थे, कितना बड़ा ये खुशनसीब है, कितना बड़ा ये खुशनसीब है, कितना बड़ा खुशनसीब है। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा इसके जन्नती होने की बशारत दी इसकी ज़िंदगी में। ऐसा कौन सा अमल है इसका? तो एक सहाबी उनका वो अमल मालूम करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए उनके घर गए और सलाम करने के बाद कहा, मैं आपका 3 दिन का मेहमान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ भाई, उनको ठहरा लिया। चूँकि सहाबा इकराम में, ईमान वालों में यह आम बात थी, कोई किसी की अभी 3 दिन का मेहमान जाके रह सकता है। आज कोई अनजान हमारे पास आ जाए, मैं आपका 3 दिन का मेहमान रहना चाहता हूँ, तो हम उसको GPL कर देंगे। ये ईमान वालों का दूसरे ईमान वालों के हक है। इसको आज ईमान वाले भुला दिया। खैर मुख्तसर शॉर्टकट में ये उन्होंने ठहरा लिया। अब सारे दिन तो वो अपने काम में रहे, नमाज के टाइम नमाज अदा की। शाम में देखा कि इनका कोई ख़ास अमल देखूं, तो देखते क्या है कि उन्होंने इशा की नमाज के बाद वज़ू करके लेट गए नॉर्मल।
اب یہ سوچ رہا ہے پوری رات جاگ کر کے یہ اب اٹھیں تب اٹھیں جب اٹھیں، میں دیکھوں یہ تہجد میں کیا کیا مجاہدے کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، یاد الہی میں لگ جائیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، کیا کیا مجاہدے یہ کریں گے۔ دیکھتا ہوں ان کا رات کا عمل۔ پوری رات گزر گئی، فجر کی اذان ہو گئی، فجر میں اٹھے، سو کے وہ صحابی فجر پڑھنے گئے، پھر اپنے کاروبار میں ضروریات سارے دن کے کام کاج اس میں لگ گئے۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے دن کے تھکے ہوئے ہو اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ پھر اگلی رات کو دیکھتا ہوں، دوسری رات میں پھر پوری رات جاگتے رہے وہ صحابی۔ ان کا خاص عمل دیکھنے کے لیے، کیا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ان کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دی۔ دیکھا انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے، سو گئے۔ وہی پوری رات گزر گئی، فجر میں اٹھے، فجر کی نماز ادا کی، پھر اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے دین کے کام کاج بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو اور یہ نہیں اٹھ پائے۔ کوئی بات نہیں، تیسری مرتبہ پھر دیکھیں، تیسری رات میں پھر رات بھر جاگے وہ صحابی اور جاننا چاہا ایسا کیا عمل ہے ان کا جو ان کو خاص بناتا ہے۔ دیکھا انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، نارمل سو گئے اور یہاں تک کہ فجر میں اٹھے۔ اب یہ حیران کہ عشاء کے بعد سوتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، 3 دن میں کوئی خاص عمل ایسا رات میں دیکھا نہیں، دن کا کوئی خاص ایسا عمل سامنے آیا نہیں، سیدھی سادھی زندگی گزارتے ہیں۔ حیران، واپسی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے بھی 3 دن کے میزبان نے کہا مہمان سے کہ بھائی شریعت میں 3 دن کی مہمانی ہے، ہمارے 3 دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ میں تو تنگی سے زندگی گزار ہی رہا ہوں، آپ کو بھی میری وجہ سے تکلیف ہوئی کھانے پینے میں۔ وہ چل دیے بیچارے مایوس ہو کر کہ کوئی عمل نہیں سامنے آیا۔ دل میں خیال آیا معلوم تو کر لوں، تو چلتے میں کہا دیکھو بھائی، میں جان کر کے آپ کے 3 دن کا مہمان بنا، کیونکہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو جو اس دروازے سے داخل ہو ان کو دیکھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ ہی تھے، میں جاننا چاہتا تھا، سمجھنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا آپ کا ایسا کیا خاص عمل ہے رات یا دن کا۔ 3 دن میں مجھے تو کوئی خاص ایسا عمل ملا نہیں بھائی، اس لیے میں چلتا ہوں یا آپ ہی کچھ بتا دیں۔ وہ کہنے لگے نہیں بھائی میرا ایسا کوئی خاص عمل تو ہے، سیدھی سادھی زندگی گزارتا ہوں میں، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے بھائی۔ وہ جانے لگے، پھر کہا ادھر آؤ، ایک عمل ہے میرا۔ کیا ہے بھائی بتاؤ؟ کہ رات کو سونے سے پہلے تمام لوگوں سے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، یہ عمل ہے میرا۔ دوستوں یہ معمولی عمل نہیں ہے، خود کی بڑائی خود کو لے ڈوبتی ہے، اس لیے خود کی عاجزی ہو، جو جتنا اونچا مرتبہ کا ہوتا ہے ان کے اندر اتنی عاجزی ہوتی ہے۔
پیارے نبی سے بڑا مرتبہ کس کا ہے دوستوں اللہ کے بعد؟ پیارے نبی 70 مرتبہ روز استغفار فرماتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ بے شک بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے اللہ سے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کبھی فرماتے کاش میں درخت کا پتا ہوتا جو مرجھا کے گر گیا ہوتا پھر فنا ہو جاتا۔ کبھی فرماتے کاش میں تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کبھی فرماتے آپ اپنے بارے میں صبح کے وقت زبان ہاتھوں سے پکڑ کر آپ فرماتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دن صحیح صحیح بولیو کبھی مجھے جہنم میں لے جائے۔ انتہائی عاجزی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستوں جن کا اللہ کے ہاں جتنا اونچا مقام ہوتا ہے ان کے اندر اتنی ہی زیادہ انکساری اور عاجزی ہوتی ہے۔ جس درخت میں، جس پیڑ کی شاخ میں، ٹہنی میں جتنے زیادہ پھل ہوں گے وہ اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اکڑتے تو مردہ ہیں۔ زندہ ایمان والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ ایک اپنے اندر عاجزی لے آئیں، انکساری لے آئیں، خود کی کمتری اوروں کو اپنے سے بہتر مانے جانے سمجھیں۔ دوسرا، رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر کے سوئیں۔ یہ عمل کر لو دوستوں۔ جیسے اللہ نے میرے چہرے میں نور دیا ہے ایسے ہی نور آ جائے گا۔ جیسے اللہ نے میرے چہرے میں معصومیت دی ہے ایسے ہی معصومیت آ جائے گی۔ اور میری تو کیا بات دوستوں، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس کے جیسے اعمال اللہ کے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے، برے لوگوں کے ساتھ برے معاملے۔ بس درخواست یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور لوگوں سے محبت رکھیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔